يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا دوبارہ ملنا قبول فرمائے. اور ویلکم ٹو دا سیریز جیمز آف قرآن, رمضان اسپیشل, جو ہم لوگوں نے قرآن کے بارے میں بات کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. الحمدللہ آج اس کا ڈے 19 ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں تک پہنچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید جو دن رہ گئے ہیں اس میں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اس بات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اچھا, کوئکلی آپ لوگ مینشن کر دی کہاں سے جوائن ان کر رہے ہیں, پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. جی, سسٹر عافیہ احسان, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے آپ ریگولرلی جوائن کرتے ہیں. اور محمد حمزہ فرام آگرہ, وعلیکم السلام. جنید بھاٹ, اوکے جی. رضی خان فرام انڈیا. جی عاطف خان, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عاطف بھائی, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھی جو سمرائز کر کے سمری ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول فرمائے انشاءاللہ. دائم طارق جوائننگ فرام لاہور. جی برادر. سہیل احمد فرام کشمیر. اچھا, لنکس بھی آپ ضرور شیئر کر لیا کریں. اگر آپ ابھی سیشن کے شروع میں نہیں شیئر کر پاتے لنک, کیونکہ سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, تو اینڈ ہونے کے بعد بھی آپ لنک شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کا مقصد اگین وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچ سکے, قرآن کی بات پہنچ سکے. تو اگر شروع میں شیئر نہیں کر پاتے تو کسی ٹائم بھی بیچ میں یا پھر سیشن کے اینڈ میں آپ جو اپنے کانٹیکٹ ساتھ ضرور شیئر کر لیا کریں انشاءاللہ. اچھا جی, آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ فصلت, سورت نمبر 41 کی جو 41 نمبر سورت ہے اس کی آیات نمبر 33 سے 35, 33 سے لے کے 35 تک انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص صفات کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت بڑے نصیب والے لوگوں کو ان صفات کا جو ہے وہ لوگ حامل ہوتے ہیں. یہ صفات ہر ایک میں نہیں ہوتی, بلکہ بہت ہی کوئی نصیب والے ہوتے ہیں جن کو وہ صفات ملتی ہیں. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر خاص بات کے بارے میں ہمیں اٹینشن دلا رہے ہیں کہ ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں, بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. کہیں پہ پولیٹکس کی بات ہوتی ہے, کہیں پہ بزنس کی بات ہوتی ہے, کہیں پہ سیل فونس کی بات ہوتی ہے, کہیں پہ ڈریسز کی بات ہوتی ہے, فیشن کی بات ہوتی ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور آج کل کووڈ کی بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور دیکھا جائے تو ہر انسان جو اپنی خاص فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, جو بزنس سے تعلق رکھتا ہے, جو پولیٹکس سے تعلق رکھتا ہے, جو اکانومی سے تعلق رکھتا ہے, جو فائنینس سے یا جو مارکیٹنگ سے, جو ٹیکنالوجی سے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے یا وہ جو ڈسکشن کر رہا ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ جب انسان کسی ایک خاص چیز میں بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو یہی یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب یہی ایک ایسی فیلڈ ہے جو سب سے بہترین ہے, اور
اسی کے ذریعے سے ہم اپنی بہت سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ایک تو ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ویسے بھی دیکھا ہے تو بہت سارے فورمز کے اوپر بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسی ورکشاپس کی جاتی ہیں جو کہ باتوں کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جن کا کوئی شاید پریکٹیکل لائف سے کوئی ریلیونس نہیں ہے، لیکن بس چونکہ ڈسکشن ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، گپیں شروع ہو جاتی ہیں. تو باتوں میں کون سی زیادہ بات بہتر ہے، کس کی بات سب سے زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ومن احسن قولا، سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے، یا یوں کہیں کہ اس سے بہترین بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ کون سی بات ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو یہ بات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ احسن ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے. اس شخص کی بات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں ایک چیز اور پتہ لگتی ہے کہ یہ دعوت کے اعتبار سے بات ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین بات ہے. اور یہاں پر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو دعوت کس چیز کی دی جائے، لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا جائے. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں. اکثر ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ظاہری طور پہ لگتا ہے جی دین کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کی بات شاید تھوڑی سی ہوگی، اللہ کی بات تھوڑی سی ہوگی، اللہ سے تعلق کی بات تھوڑی سی ہوگی. زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یا لوگوں کو اپنے خاص قسم کے کوئی بزرگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا، یا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی کے بجائے باقی مخلوق کی باتیں بتانا کہ یہ ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھو، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین بات ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے. تو دین کی دعوت کا جو فوکس ہے وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. اور انبیاء علیہ السلام بھی جو دین کی دعوت کیا کرتے تھے، ان کی جو دعوت ہوتی تھی اس کا جو فوکس ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا، وہ ایک ہی ہوتا تھا، لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرتے تھے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمام انبیاء کی یہ دعوت رہی کہ اے میری قوم تم ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور الہ نہیں. تو انبیاء علیہ السلام بھی کن کو بلا رہے ہیں، کس کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو جو بھی دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرے، لوگوں کو یہ نہیں شو کرے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اس سے کنیکٹ ہوں، اس کی باتوں پہ کرے، بلکہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کرے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے، لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رحمت کا پیدا کرے، لوگوں کے دلوں میں اللہ سے امید پیدا کرے. تو سارے کی ساری دعوت کا جو فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کنیکٹ کرے، اللہ کی طرف بلائے اور اللہ سے کنیکٹ کرے. تو یہاں پہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ ایک تو سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. فضول باتیں نہیں کرنی، آگے پیچھے کی باتیں نہیں کرنی، گھما پھرا کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور اللہ کا تذکرہ ہوا ہی نہیں اور لوگ اٹھ کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں لگا بھی بات کیا کی تھی. تو فوکس آف دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے کنیکٹ کرنا. تو یہ چیز ہمیں پتہ لگی. اور پھر دوسری چیز کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اگلی بات اسی آیت میں کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے اس کا اپنا عمل بھی نیک ہونا چاہیے، وہ خود بھی عمل صالح کرنے والا ہونا چاہیے. اب دین کی دعوت دینے والا شخص اگر خود نیک نہیں ہوگا، خود عمل کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ جتنی مرضی کوشش کرتا رہے، جتنی مرضی محنت کرتا رہے، جتنی مرضی زور لگائے، اس کی بات کے اندر کبھی اثر نہیں آ سکتا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ جب انسان خود عمل نہیں کر رہا ہوتا اور لوگوں کو اس چیز سے بلا رہا ہوتا ہے تو لوگ بھی دیکھ کے کہتے ہیں بھائی آپ خود تو کر نہیں رہے، آپ لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے اور سگریٹ پینے والا شخص جو ہے وہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس نے، اور وہ کھڑا ہو کے لوگوں کو ایک موٹیویشنل ٹاک دے رہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سگریٹ کے بڑے نقصانات ہیں، سگریٹ مت پیا کریں، یہ لنگس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، یہ ریسپائریٹری سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس سے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے، سائڈ پہ ایک مالبرو کی ڈبی رکھی ہوئی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کی اس بات میں کوئی اثر ہوگا، کوئی لاجک ہوگی؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. وہ کہے گا بھائی حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، وہ بات غلط نہیں کر رہا، لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے
کہ جب بتانے والا خود عمل نہیں کر رہا اور وہ دوسروں کو کہے گا تو دوسروں پہ اس بات کا اثر نہیں ہوگا. کوئی شخص خود نماز نہ پڑھتا ہو دوسروں کو کھڑا ہو کہ بھائی نماز پڑھا کرو, تو لوگ کہیں گے بھائی 5 وقت ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, آپ کو تو دیکھتے نہیں ہم مسجد میں, آپ تو نماز پڑھتے نہیں, اور ساری دنیا کو کہتے ہیں نماز پڑھیں, تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا, کوئی اثر ہوگا؟ لیکن ایک شخص 5 دفعہ خود مسجد جاتا ہے, لوگ اس کو آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, وہ کھڑا ہو کے جب لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو اللہ کی نماز پڑھا کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 دفعہ نماز فرض کی ہے, جب وہ بات کرے گا تو اس کی بات میں کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. تو پہلی چیز یہ کہ نیک عمل اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تم دوسروں کو دین کی طرف بلاؤ گے تو تمہارا نیک عمل تمہارے لیے اسٹرینتھ ہوگا, تمہارے خود بھی عمل کرنا ہوگا. دوسری اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان خود عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کی اپنی دعوت کے اندر وزن آ جاتا ہے, اور اس کے اپنے اندر ایک کنوکشن ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے کنونس کر سکتا ہے. جس چیز کے بارے میں خود انسان ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے, یا خود نہیں کر پا رہا ہوتا, یا خود کلیئرٹی نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی لوگوں کو کانفیڈنس کے ساتھ اس طرف نہیں بلا سکے گا. تو عمل صالح کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی دعوت کے اندر وزن آ جاتا ہے, طاقت آ جاتی ہے, اور فل کنوکشن کے ساتھ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو کہ اکثر کنفیوژن بھی ہوتی ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پورے طریقے سے دین پہ عمل نہیں کر رہا تو کیا اب وہ دین کی دعوت کا کام کرے کہ نہیں کرے؟ تو یاد رکھیے کہ یہاں پہ جب دین کی دعوت کا کام جو بھی شخص کرتا ہے, اور جب وہ اس کو ایک ذہن میں آتا ہے کہ مجھے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, تو اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جب تک خود 100% دین پہ عمل کرنے والا نہ ہو تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا نہیں سکتا. یہ ایک پیرلل پروسیس ہے کہ ایک طرف اللہ کے دین کی طرف بلانا بھی ہے, اور دوسری طرف اپنے آپ کو بھی عمل صالح پہ لے کر آنا ہے, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی امپروو کرتے رہنا ہے, جو کوتاہیاں ہیں ان کو امپروو کرنا ہے, جن اعمال کو کر رہے ہو جو ٹھیک اعمال ہے ان پہ استقامت اختیار کرنی ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس, اور یہ دونوں سے پیرل میں چلتی ہیں. اور اس کا ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جس حدیث میں آیا کہ حدیث کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ امتی خوش و خرم رہے کہ جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طریقے سے میری بات کو آگے پہنچا دے, کیونکہ عین ممکن ہے کہ سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والا جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں خود اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے, لیکن وہ جب اس نے آگے بات کی تو چانسز یہ ہیں کہ سننے والا جو بات سننے کے بعد زیادہ عمل کرنے لگ جائے. تو یہ دعوت تو کرنی ہے, دین کی دعوت کا کام کرنا ہے, لیکن اپنے عمل صالح پہ بھی فوکس کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اب انتظار کرتے رہیں کہ جس دن میں 100% دین پہ آ جاؤں گا تب میں دین کی دعوت کا کام کروں گا. اگر اس چیز کو کرائٹیریا بنا کے چلیں گے تو پھر تو یہ دن ساری زندگی میں کبھی بھی نہیں آنا, کیونکہ کوئی انسان شاید ایسا نہ ہو کہ جس سے کوئی نہ کوئی کوتاہی کبھی نہ کبھی نہ ہوتی ہو. کبھی نہ کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دعوت چھوڑ دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اپنی اس غلطی کی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو دوبارہ اس کے جو ہے وہ دین کے اوپر آنے کی کوشش کرے. سو یہ دونوں چیزیں پیرل میں چلتی ہیں. تو اس سے کیا پتہ لگا, اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ عمل صالح بھی کرنا ہو. اور پھر کیا ہوا, من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ وہ جو دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے وہ یہ کہے, جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو کیا کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس میں بھی بہت خوبصورت میسج ہے ہمارے لیے کہ جب انسان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے شروع میں کلیئر کر دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. وہ نہ کسی جماعت کی طرف بلاتا ہے, نہ کسی فرقے کی طرف بلاتا ہے, نہ کسی مسلک کی طرف بلاتا ہے, بلکہ اس کا کام کیا, وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی اپنی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. تو جب اس سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو اس کا جواب کیا ہے, میں مسلمان ہوں. تو بہت سے لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کون سا مسلک ہے, تو اس کا جواب آپ کو اس آیت میں مل گیا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں, تاکہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہو, کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سیپریشن نہیں ہونی چاہیے, امت کے اندر توڑ پھوڑ نہیں ہو. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سارے اکٹھے ہو کے رہیں.
ٹھیک ہے فقہی مسائل کے اندر انسان مختلف علماء کو فالو کرتے ہوئے ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن انسان کی جو اپنی پہچان ہے، ہر مسلمان کی جو پہچان ہے اور وہ جو بیج اس کو لگا کے پھرنا چاہیے وہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہے، مسلمان ہے، بس یہ ہماری پہچان ہے، اور اسی چیز کو لے کے اپنی ایک پہچان کے طور پہ، آئیڈینٹی کے طور پہ لے کے کیری کرنا چاہیے۔ دوسری اس کے اندر جو خوبصورت میسج ہے وہ کیا ہے، وقال اننی من المسلمین، اس کے اندر دوسرا میسج یہ ہے کہ ایک تو اس نے اپنا نام بتا دیا کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، فرقہ واریت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، پہچان صرف بتا دی مسلمان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اپنے اندر یہ فیلنگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوں اور میری بات ہزاروں لوگ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہتر ہو گیا ہوں اور باقی لوگ جو ہیں مجھ سے کم تر ہیں۔ تو وہ یہ جواب دے دے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی جیسے تم مسلمان ہو میں بھی تمہاری طرح ایک عام سا مسلمان ہوں، تو اس کا اپنا کوئی مقام باقی لوگوں سے اوپر نہیں ہو گیا، بلکہ وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے، اور وہ تاکہ ایک عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کرے، بلکہ الٹا جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان کے اندر عاجزی اور انکساری زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محض اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی سے لے لے تو اس انسان کے اندر تکبر کے آنے کے چانسز چونکہ زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جب انسان کو بہت سارے لوگ سننا شروع ہو جاتے ہیں تو شیطان اور نفس آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ بھی دیکھو تمہیں اتنے سارے لوگ سنتے ہیں، اتنے لوگ کہتے ہیں بھی تم بڑی اچھی بات کرتے ہو، تو اس کا دماغ گھومتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس کے دماغ کو سیٹ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ تم بھی ایک مسلمان ہو، جس طرح باقی سننے والے مسلمان ہیں تم بھی ایک مسلمان ہو، اور اللہ کے نزدیک ویسے بھی جو عزت کا کرائٹیریا ہے وہ اللہ بہتر جانتے اور اللہ نے وہ ڈیفائن کر دیا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ کون کس سے آگے ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے فائنل ریزلٹس کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے۔ سب اندازے لگا سکتے ہیں، کسی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اچھا وہ یہ نیک اعمال کرتا ہے، لیکن وہ سب اندازے ہوتے ہیں، فائنلی کون کدھر سٹینڈ کرے گا آخرت میں قیامت والے دن یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو دنیا میں زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ میں باقیوں سے بہت پیچھے ہوں اور مجھے اور محنت کرنی ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اب میں باقیوں سے بہت آگے چلا گیا ہوں تو سمجھے کہ اس کا زوال شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا ایک تو اپنی آئیڈینٹی صرف لگے کہ میں مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ میں بھی تمہاری طرح ایک عام مسلمان ہوں، میں تم سے کسی طریقے سے بھی بہتر نہیں ہوں۔ اور تیسری چیز اس میں ایک اور بھی کیا چیز ہے وہ یہ کہ اپنے مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی کے اوپر اس کو فخر ہونا چاہیے، اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے میں مسلمان ہوں، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی آج کل کیا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور یہ شرم کیوں آتی ہے انہیں؟ جب انسان کے اپنے دل سے اسلام کی عظمت نکل جاتی ہے، یا اپنے اس کے دل کے اندر اسلام سے متعلق کوئی شکوک و شبہات ہیں، یا اپنا ایمان بڑا کمزور ہے، یا کوئی دوسری آئیڈیالوجی اس کے دل میں زیادہ اسٹرانگلی انفلوئنس کر گئی ہے، تو جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس شخص کے دل سے اسلام کی عظمت نکل جاتی ہے، اور جب ایک مسلمان کے دل سے اسلام کی عظمت نکل گئی تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر چھپتا پھرتا ہے کیونکہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جب پاکستان سے یا ڈفرینٹ ایشین کنٹری سے جب کسی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، اپنا حلیہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ تاکہ ہمیں دیکھ کے پتہ نہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم کوئی دیسی قسم کے لوگ ہیں، ہم بالکل ایسے دیکھنے میں لگیں ہم گورے ہیں، یہاں تک کہ فیئر اینڈ لولی کی تو ظاہری بات ہے وہ بہت سارے پیسے لگتے ہیں گورا بننے کے لیے، پھر سکن کا بھی گورا ہونا ضروری ہے، وہ خرچہ ایک الگ سے ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، نام بھی چینج کر دیتے ہیں، مطلب اچھا خاصا نام بلال تھا بلی ہو گیا، اور ریحان تھا رابرٹ ہو گیا۔ I mean seriously کیا ہو گیا؟ وائی؟ آپ مسلمان ہیں، کیوں شرماتے ہیں؟ کیوں اپنی آئیڈینٹی کے اوپر آپ اتنے شرمندہ ہیں؟ اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے اس کے بارے میں آپ کے دل میں عظمت ہونی چاہیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اب لوگوں کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو جائیں، لیکن جو آئیڈینٹی آپ کی ہے اس کو کیری کریں۔ اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے کیسے آج میں مسلمان ہوں، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا آبویسلی خود کو مسلمان کہے گا، لیکن عام انسان بھی کیا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے تو اس کو
اپنے اسلام یا اپنے مسلمان ہونے کے اوپر اس کو فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کور کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اگلی آیت پہ آنے سے پہلے ایک فنڈامنٹل چیز کو کلیئر کیا، جو کہ ہے تو بہت سمپل سی بات، لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ جب دنیا کا معاملہ آتا ہے، دنیا کی ڈسکشنز آتی ہیں، تو ہمیں یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے. جب کسی سے کہا جائے کہ بھئی مالدار اور فقیر برابر ہیں، تو کہیں گے نہیں برابر نہیں ہے. کوئی کہا جائے کہ جاہل اور علم والا برابر ہے، نہیں برابر نہیں ہے. کہا جائے کہ جس کے پاس BMW اور جس کے پاس سوراب سائیکل ہے برابر ہے، وہ کہیں گے برابر نہیں ہے. اور کوئی کہا جائے ڈاکٹر جو بنا ہوا ہے اور ایک شخص ہے جس نے 2 جماعتیں پڑھی ہیں وہ برابر ہے، نہیں برابر نہیں ہے. کیا جنت اور جہنم برابر ہے؟ برابر نہیں ہے. اور پھر جب آپشن دی جائے کہ آپ کو اس میں سے کیا پک کرنا ہے، آپ ایک اہل علم بنیں گے، عالم بننا چاہتے ہیں، جاہل رہنا چاہتے ہیں، کہیں گے عالم بننا چاہتے ہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا صرف 2 کلاسیں پاس کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں آپ کو BMW ملے یا کہ سوراب سائیکل ملے؟ جی BMW سے ملے. اس بارے میں کتنی سے کلیئر ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اتنی بیسک بات بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو وہاں پہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ نماز کا نہ پڑھنا اور پڑھنا برابر نہیں ہے، حلال طریقے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے مال کمانا برابر نہیں ہے، سچ بول کے تجارت کرنا اور جھوٹ بول کے تجارت کرنا برابر نہیں ہے، پردہ کرنا اور پردہ نہ کرنا برابر نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا کلیئر کر دیا کہ بدی کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی برابر نہیں ہے. تو یہ بڑا کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو عمل کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جب دین کی دعوت کا کام کرو تو تم اچھی بات کرنے لگے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہے ہو. تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو تم نے اچھائی سے اس کا جواب دینا ہے. تو کیونکہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم نے برائی کے مقابلے میں ان کے ساتھ برائی نہیں کرنی. اور اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایکسپلین کیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو دور کرو ایسی نیکی کے ساتھ جو بہت بہترین ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. اور پھر اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے، کیونکہ جب انسان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اگر آپ اپنی انفرادی عبادات کر رہے ہیں، آپ صرف نماز پڑھتے ہیں، گھر آتے ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، اور تھوڑا بہت صدقہ بھی کر لیتے ہیں، اور دیٹس اٹ، تو آپ کی زندگی سکون سے گزرتی رہے گی. کسی کو آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، لوگ کہیں گے بس ٹھیک ہے یار اپنے کام سے کام رکھتا ہے. جو ہی آپ کھڑے ہو کے لوگوں کے اصلاح کا کام کرنا شروع کریں گے، دین کی دعوت کا کام کرنا شروع کریں گے، اللہ کی طرف بلانا شروع کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی، آپ کی بات کو ٹارگٹ بھی کیا جائے گا، آپ کو ٹارگٹ بھی کیا جائے گا، آپ کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، آپ کی باتوں کو چیلنج کیا جائے گا، آپ کی ذات کو ٹارگٹ کیا جائے گا، آپ کو کمنٹس ایسے آئیں گے کہ انسان کے پڑھ کے خون کھولنا شروع ہو جائے گا، آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کیا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے؟ کسی کے اوپر تنقید کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے بارے میں غلط کمنٹ لکھنا، یہ سب کیا بری باتیں ہیں؟ تو اب دین کی دعوت کا کام کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ یہ جو گندگی آ رہی ہے نا دوسری طرف سے، یہ جو برائی آ رہی ہے، اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، اس کا جواب کسے دینا؟ احسن طریقے سے، ایک ایسے اچھے طریقے سے، ایسے نیکی کے ساتھ کہ جو بہت بہترین ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں جو دین دیا ہے نا، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہماری معاشرے کے اعتبار سے اور ایک کلیکٹیو جو لائف ہے ہماری، اس اعتبار سے اتنی بیسک چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے والے ہو جائیں سارے لوگ، ایک معاشرہ خوبصورت معاشرہ بن جائے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ اگر برائی کو برائی سے جواب دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، مار کٹائی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، کسی لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، مال محفوظ نہیں ہوگا، امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی. تو کیا کوئی شخص بھی ایسے معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے؟ لیکن اگر کیا ہو کہ کوئی برائی ہوئی ہے،
اور اسی وقت ہی اس برائی کو اچھائی سے دور کر دیا جائے تو وہ جو معاملہ اتنا آگے تک جانا ہے, اتنی بڑی دشمنی کی طرف جائے گی بات, وہ پہلے روٹ کے اوپر ہی ایڈریس ہو جائے گی, شروع میں وہ ختم ہو جائے گی. بات بہت چھوٹی سی لگتی ہے, لیکن اگر اس کو آپ پریکٹیکلی اپلائی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کتنی بڑی مصیبت سے انسان بچ جاتا ہے اگر انسان شروع میں کسی برائی کا جواب اچھائی سے دے تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ورنہ برائی کا جواب برائی سے آتا ہے, پھر دوسری طرف سے دوبارہ برائی آتی ہے, پھر ادھر سے اور بڑی برائی آتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ قتل ہونے تک بھی چلی جاتی ہے, اتنی جو ہے سنگین لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ برائی کا جواب جو ہے وہ احسن طریقے سے دینا ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں ہمیں بتایا اس چیز کے بارے میں کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے اس چیز کی گارنٹی دے کہ میں اس شخص کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے. حق پہ ہوتے ہوئے جو جھگڑا چھوڑ دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جو شخص بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں حق پہ ہوں, اس کو پتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں, اس کو پتا ہے کہ دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ اپنی اس بات پہ قائم رہے اور جھگڑا کرنا شروع کر دے, وہ بیک آؤٹ کر دے, اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ کے پیسے لے لیے اور آپ وہ پیسے دے نہیں رہے اور آپ سے بات کرنے, بھئی آپ نے میرے سے پیسے لے, تو کہتا میں نے نہیں لیے. آپ اس کو یاد کر رہے ہیں یار میں نے آپ کو پیسے دیے تھے اتنے پیسے, وہ کہتا نہیں میں نے لیے. اس کو پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے وہ غلط بات کر رہا ہے, لیکن وہ بات کرتے کرتے کیا بحث و مباحثہ شروع ہو گیا اور بات کیا جھگڑے تک پہنچ گئی. اب وہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں. آپ جانتے ہوئے بھی کہ اب جھگڑا ہوگا, آپ کیا کہتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے یار چھوڑو, forget it, چند پیسے چلے جائیں گے. لیکن ان چند پیسوں کی وجہ سے, آپ کے اس عمل کی وجہ سے کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے گارنٹی ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایسے شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں. اب یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے, بہت خوبصورت بات ہے کہ معاشرے کے اندر اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو کیا ہوگا, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. چھوٹی سی بات ہے, ٹھیک ہے کچھ پیسے چلے گئے, اب یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, لیکن کیا ہے کہ آپ نے چند پیسے تو ہاتھ سے جانے دیے, لیکن آپ نے ایک بہت بڑے فتنے فساد سے اپنے آپ کو بھی بچا لیا, دوسرے کو بھی بچا لیا, اور ہو سکتا ہے کہ دو خاندان بھی آپس میں لڑ پڑتے ہو, پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی. ایک شخص کی چھوٹی سی ایفرٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سارے کا سارا جو فتنہ فساد تھا وہ بچ گئے. اور یہ ظاہری طور پہ چھوٹی لگ رہی ہے, لیکن اگر یہ چھوٹی ہوتی تو اتنی بڑی گارنٹی نہ ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیونکہ یہ عمل بہت بڑا ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے اپنی انا کو دبا لینا, اپنے اس حق کو چھوڑ دینا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس کا ریوارڈ بھی اتنا بڑا ہے کہ جنت میں گھر کی ضمانت مل رہی ہے. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ نے جو باتیں بتائیں آپ نے پریکٹیکلی خود کر کے بھی دکھائیں. طائف کے موقع پہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا, انہوں نے مارا, انہوں نے پتھر مارے, اور اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا, اور وہ اتنا خون بہا کہ آپ کے جو نالین مبارک تھے, جوتے تھے, وہ سارے کے سارے خون سے بھر گئے. اور یہ جو پتھر لگنے سے خون نکلنا ہوتا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پتھر لگا تو اس کی وجہ سے خون نکلا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, اگر کوئی پتھر یا کوئی چیز آ کے لگے تو انسان کے جسم پہ کیا ہوتا ہے, نیل پڑ جاتا ہے, جسم کہتے ہیں نیل پڑ گیا, سورنگ ہو جاتی ہے. لیکن بار بار پتھر کا لگنا یا شارپ پتھر لگنا جو ہے وہ اس کے اسکن کا پھٹنا اور اس کی وجہ سے خون نکلتا ہے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ کوئی چھوٹی اذیت نہیں تھی, کوئی چھوٹی تکلیف نہیں تھی, بہت زیادہ تکلیف دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں کئی کلومیٹر چلتے رہے, اور پھر جب آپ نے جا کے باغ میں پناہ لی تو وہاں پہ جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے, آپ صرف اس کو حکم دیں اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا اور یہ سارے لوگ ان پہاڑوں کے بیچ میں دب کے ختم ہو جائیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپرچونٹی تھی, ان لوگوں نے برائی کی تھی,
لیکن کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا. حالانکہ یہ برائی نہیں ہوتی, یہ اگر آپ جواب میں کہہ بھی دیتے تو یہ کیا ہے, یہ تو ظلم جو ہوا تھا اس کا بدلہ لیا جاتا تھا. اس ظلم کے بدلے میں اللہ نے بھیجا تھا جبریل علیہ السلام کو اور فرشتے کو, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. آپ نے کہا نہیں, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ پہ ایمان لے کر آئیں گے. تو اتنی بڑی بات کہ اتنی تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا. تو ہمارے لیے بھی کیا پیغام ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ کہیں پہ برائی ہوتی ہے, کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں, کوئی آپ پہ طنز کر رہا ہے تو طنز کا جواب طنز سے نہیں کریں, کوئی تنقید کر رہا ہے تو تنقید کا جواب تنقید سے نہیں کریں. ہر برائی کو اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کریں, اور کیا ہے کہ یہ جب کریں گے تو پھر ہمارے پاس اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو کیا ملے گا, کیونکہ جو عمل ہے اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم بھی تو ہے, اور وہ آؤٹ کم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ عداوت رکھتا تھا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. سبحان اللہ. جہاں پہ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی اور آپ نے اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیا, اس نے پھر برائی کی, آپ نے پھر اچھائی سے دیا, کتنی دفعہ کرے گا؟ جب وہ 2 دفعہ دیکھے گا, 3 دفعہ دیکھے گا کہ میں نے ہر دفعہ اس سے برائی کرنے کی کوشش کی اور اس نے ہر دفعہ مجھے انتہائی ٹھنڈا رپلائی دیا, انتہائی عزت کے ساتھ میرے سے بات کی, اور اس نے میری باتوں کو اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا, تو اوور دا ٹائم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسے بنائی ہے جو اکثریت انسانوں کی ہے. کچھ تو ایسے ہیں جن کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے اور وہ انسانیت کے درجے سے گر کے بالکل جانور والے درجے میں چلے گئے ہیں, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے, اور جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بندہ اگر ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے عزت ڈال دیتا ہے. تو یہ جو اتنی عداوت تھی اور دشمنی کا جواب آپ نے دشمنی سے نہیں دیا, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا, بلکہ اچھے اخلاق سے دیا اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے آپ, اور آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا, تو وہی لوگ جن کے دل میں آپ کے لیے عداوت تھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے گہرے دوست بن جائیں گے. اور آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجئے. فیملیز کے اندر کیا ہوتا ہے, کبھی کوئی آپ کو برا بھلا کہ آپ ان کی برائی کو اگنور کریں, برا نہ کریں, پھر کہیں پھر اگنور کریں, آپ الٹا ان سے اچھا کرتے رہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی لوگ جو شروع میں آپ کے بارے میں ڈاؤٹس رکھتے تھے, آپ کے بارے میں جو تھے وہ بغض رکھتے تھے, جب وہ دیکھیں گے کہ آپ مستقل ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی ایسی عزت کریں گے آپ خود حیران ہوں گے. وہی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے جو آپ سے دشمنی کرتے تھے. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ہمت کے ساتھ رہنا ہے اور اچھائی کا اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. اور پھر یہ جتنی صفات ہیں ان ساری صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے سمرائز کیا, کیونکہ جتنی چیزوں کا ہم نے بات کی ذرا ہم دوبارہ ریکیپ کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ دین کی دعوت کا کام کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. دین کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے. تیسری بات کیا ہے کہ جب یہ سب کام کیا جائے گا تو لوگوں کی طرف سے ریٹیلیشن آ سکتی ہے, لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو برائی ہو سکتی ہے, لوگ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں, لوگ آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس سچویشن میں کیا کیا آپ نے؟ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا بلکہ اچھائی سے دیا, اور آپ نے ہر وقت یہ خیال رکھا کہ برائی اور اچھائی کے اندر فرق کیا ہے. اب جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بہت مشکل کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے, یہ اسپیشل لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. ان کے اندر ایک کریکٹرسٹک ہونی چاہیے, ان کے اندر ایک ایسی صفت ہونی چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں. وہ صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ چیز ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ جو صبر کرنے والے ہیں. کیونکہ ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. دین کی دعوت کا کام کرنا ہے, صبر چاہیے. لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے, اس کے لیے صبر چاہیے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, صبر چاہیے. آپ لوگوں کی برائی کو سننا ہے, اس کے لیے صبر چاہیے. اور پھر برائی کو سن کے اچھائی سے جواب دینا, صبر چاہیے. تو ہر سٹیج پہ انسان کو صبر چاہیے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہے, جو صبر کے پہاڑ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہر عام بندے کے کرنے کا کام نہیں ہے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب صفات جو ہیں یہ صرف ان کو مل سکتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. اور پھر جب صبر کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ صبر کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک خاص کیٹیگری دے رہا ہے، ایک خاص ریوارڈ دے رہا ہے، ایک خاص سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ صرف اور صرف اس کے نصیب میں ہیں کہ جو بہت بڑے نصیب والا ہے. یہ ہر بندہ جو ہے یہ مقام صرف اور صرف وہ حاصل کر سکتا ہے جو بڑے نصیب والا ہے. یہ ہر عام بندے کا کام نہیں، یہ ڈسٹنکشن ہے، یہ ٹاپ کلاس ہے، یہ ٹاپ نوچ لوگ ہیں، یہ ایوریج بندے نہیں ہیں، یہ صرف 100 میں سے 40 نمبر لے کے پاس ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایلیٹ کلاس ہے. کیونکہ یہ کام بہت بڑا کر رہے ہیں، مشکل کام کر رہے ہیں. یہ صرف اپنی ذاتی عبادات کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے وہ کام اور وہ مشن کیری کیا ہے جو کہ رسولوں کا مشن تھا، انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا. لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، اللہ سے کنیکٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ دیکھو جنت کا راستہ یہ ہے، یہ چیز جہنم لے کے جاتی ہے. پھر جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کریٹیسائز کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی تم ہر چیز میں کیوں گھستے ہو؟ پھر ان کی باتوں کو سننے کے بعد ان کے ساتھ پھر بھی اخلاق سے پیش آنا، ان کی گالیوں کا جواب سن کے ان کو دعا دے دینا، ان کی برائیاں سن کے اگنور کر دینا. یہ سب کام کرنا کیا ہے؟ یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری صفات صرف اور صرف یہ جو مقام ملتا ہے یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو بڑے نصیب والے لوگ ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک بڑے نصیب والے کون ہیں. ہم اپنا اگر جائزہ لیں، ہم جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بڑا زبردست نصیب، بڑا لکی انسان ہے یار، بڑے اچھے نصیب ہیں اس کے، تو کیا چیزیں ذہن میں آتی ہیں؟ کن کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں بڑے نصیب والے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اچھی ملٹی نیشنل کے اندر کوئی بڑی جاب مل گئی، مینیجر لگ گیا، ہم کہتے ہیں بڑا نصیب ہے یار، بہت زبردست اس کی لاک ہے، وہ تو بڑی زبردست کمپنی میں لگا ہے جی. کسی شخص کو کسی ملک کی امیگریشن مل گئی، بڑے نصیب والے لوگ ہیں جی، وہ تو وہاں چلے گئے، وہ سیٹ ہو گیا، ہم تو رول کے برباد ہو گئے. کسی شخص کو جو ہے اس کی اچھی جگہ شادی ہوگی، وہ جی بڑے نصیب والا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور کسی کو دیکھا کہ اس پہ مال ہے، کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے، کسی کا گھر اچھا ہے، کوئی بہت اچھی جگہ پہ لائف سٹائل جس کا بہت اچھا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے اچھے نصیب والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کسی ایک چیز کا بھی ذکر یہاں پہ نہیں کیا. کون اللہ کے نزدیک بڑے نصیب والے ہیں؟ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کی برائیوں کو سہتا ہے، برائیوں کا جواب اچھائی سے دیتا ہے، صبر کرتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ ساری صفات ہیں، یہ سب سے بڑے نصیب والا ہے، بہت بڑے نصیب والا ہے. تو ہمارے لیے کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگوں کے نزدیک بڑے نصیب والا کون ہے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریاز کے مطابق کیسے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہوں اور جو اللہ کے نزدیک بڑے نصیب والے ہیں. تو ان صفات کو ہم اپنی زندگی میں اگر لے کر آئیں تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ دا تھنگس کہ ان آیات کے اندر ہمارے پاس کیا کیا میسیجز ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سب سے بہترین بات کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی بات. دوسری چیز کہ جب دعوت کا کام کیا جائے گا تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. تیسری چیز کیا ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے وہ خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو. چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہے، اس کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. پانچویں چیز کیا ہے کہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، دونوں میں فرق ہوتا ہے. چھٹی چیز کیا ہے کہ جب بھی کوئی برائی کرے، برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے. ساتویں چیز کیا ہے کہ جب آپ یہ سب کام کریں گے تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. اور آٹھویں چیز کیا ہے کہ یہ ساری صفات صرف اور صرف اس کو ملتی ہیں جو صبر کرنے والا ہے. اور پھر جب ان سب صفات کو جس کو بھی یہ سب صفات مل جائیں گی، وہی شخص ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑے نصیب والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے، وہ حکمت عطا فرمائے، وہ اخلاص عطا فرمائے، وہ اخلاق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا سکیں، اللہ کی طرف بلا سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.